اہم خبر آپ کو دیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی FGCM کی کارروائی کے سلسلے میں 3 ریٹائرڈ افسران بھی فوجی نظم و ضبط کے خلاف اپنے اقدامات کی وجہ سے فوجی تحمیل میں ہیں۔ بعض ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مزید تفتیش جاری ہے، جو سیاسی مفادات کی ایما پر اور ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ 3 مزید ریٹائرڈ فوجی افسران کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری تھی اور اب مزید 3 ریٹائرڈ فوجی افسران کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی FGCM کی کارروائی کے سلسلہ میں 3 ریٹائرڈ افسران بھی فوجی نظم و ضبط کے خلاف اپنے اقدامات کی وجہ سے فوجی تحویل میں ہیں۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، بعض ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مزید تفتیش جاری ہے، جو سیاسی مفادات کی ایما پر اور ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے، یہ بتایا گیا ISPR کی جانب سے۔ اس سے پہلے سابق DCI کو گرفتار کیا گیا تھا، تاہم مزید گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں۔ مزید بات کریں گے نمائندہ ABN نیوز جاوید شہزاد سے۔ جاوید، بتائے گا مزید 3 ریٹائرڈ افسران کو تحویل میں لیا گیا ہے، ISPR کی جانب سے مزید کیا بتایا جا رہا ہے؟ جی بالکل جی، ISI کے جو سابق چیف تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جو اس وقت کورٹ مارشل جنرل کی کارروائی جاری ہے، اس سلسلے میں 3 ریٹائرڈ فوجی افسران کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ یہ تینوں فوجی افسران انڈر کمانڈ فیض حمید صاحب کے انڈر کمانڈ کام کر رہے تھے اور ان کی جانب جو ٹاسک دیے جاتے تھے ان ٹاسک کے اوپر عمل درآمد یقینی بناتے تھے۔ جبکہ میں بتاتا چلوں کہ ISPR کی جانب سے جو پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بعض ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی مزید تفتیش جاری ہے، جو سیاسی مفادات کی ایما پر اور ملی بھگت کے ذریعے ملک کے اندر عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے، اور جو رول آف بزنس ہے، جو ملٹری قوانین ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، ان کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے تھے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ فوج کی جانب سے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا اور جنرل فیض حمید کے جتنے بھی جو کلوز ترین لوگ تھے، ان کے جو انڈر کمانڈ لوگ رہے ہیں، ان کے جو سہولت کار بنے تھے، ان کی جو پبلک ریلیشننگ ڈیلنگ کا جو حصہ بنے تھے، سب کے خلاف اس وقت کارروائی جاری ہے، تفتیش جاری ہے اور فوج ان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں مزید اہم ڈیولپمنٹ بھی اس حوالے سے سامنے آنے والی ہے۔ جی جاوید، یہ بھی کہیے گا، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے، تو مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں یا پھر مزید گرفتاریاں ہو چکی ہیں؟ جی نہیں، بالکل مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ جو ISPR کے جو پریس نوٹ ہے اس میں کلیئر کٹ اشارہ دیا گیا ہے کہ بعض ریٹائرڈ فوجی افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھے گی، شواہد سامنے آئیں گے، پھر جو ذمہ دار ہوگا، جو سہولت کار ہوگا اور جس نے اپنے جو رول پلے کیا ہوگا سارے سسٹم میں، تو وہ اسی کارروائی کا حصہ بن جائے گا۔ اور رات میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیالہ جیل کے جو اپنا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھے، ان کو بھی حراست میں لیا گیا تھا۔ ان کے بھی جو جنرل فیض کے ساتھ رابطے تھے، کوآرڈینیشن تھی اور میسیجنگ وغیرہ جو ہوتی تھی، اس طرح کے سول اداروں کے جو افسران ہیں وہ بھی جن کی فیض حمید صاحب سے یا ان کے بھائی کے ساتھ تھرو پاپر چینل یا غیر اپنا ارادی طور پہ جو رابطے تھے، کسی اور کے ذریعے رابطے ہوتے تھے، اس کا بھی سراغ لگا لیا گیا ہے۔ اور جو اساس ادارہ ہے فوج کا، اس نے تفتیش کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع کر دیا ہے اور اس سلسلے میں مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ یہ تو 3 وہ گرفتاریاں ہیں جو اس وقت فوج کی جانب سے بتا دی گئی ہیں کہ 3 فوجی افسران تحویل میں لے لیے گئے ہیں، جبکہ باقیوں کے خلاف جو تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسے جیسے تحقیقات اپنے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوں گی تو وہ افسران بھی گرفتار ہوں گے، اور اس سلسلے میں جو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اور فوج کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے کلیئر کٹ میسج دیا گیا ہے کہ اپنا فوجی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب کسی بھی رینک کا جو بھی افسر ہوگا، وہ اگر وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا تو وہ کڑی سزا کے عمل سے بچ نہیں سکے گا۔ جاوید ساتھ ہی رہے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد خالد جمیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد جمیل، سابق DGI جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو تحویل میں لینے کے بعد مزید 3 ریٹائرڈ افسران کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے، یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ خوشائند بات ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے کہ فوج کے اندر یہ گرفتاریاں اور تحویل میں لینے کا معاملہ شروع ہوا، اور یہ سیاست میں مداخلت اور عدلیہ کے اندر مداخلت، عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالنا، سیاستدانوں کے اوپر دباؤ ڈالنا، یا اس طرح سے پراپرٹی ٹائکونز کو اغوا کرنا، تشدد کرنا، بتہ وصولی کرنا، یہ شکایات جو ہیں کہ یہ عام شکایات آپ کو ابھی بھی پاکستان کے اندر نظر آتی ہیں۔ اور اس سے یہ ایک امید کی کرن یہ پیدا ہوئی ہے کہ اگر فیض حمید اور 3 اور سابق کوئی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں یا مزید بھی اریسٹ ہوں گے، تو ابھی یہ بھی اس سے جو امید کی کرن پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ابھی اس وقت بھی پاکستان کی تمام ہائی کورٹس اور بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں
ایسے متعدد کیس پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر ایگزیکٹو اور ایجنسیز کی اور آرمی ایجنسیز جو ہیں ان کی سیاسی مداخلت اور ججز کے اوپر دباؤ اور ججز کی فیملیز کے اوپر دباؤ ڈالنا جو ہے اور ان کو اغوا کرنا، تشدد کرنا، اس قسم کی شکایات ججز نے کی ہوئی ہیں اور وہ معاملات اس وقت کورٹ کے اندر ہیں۔ اور اگر کورٹ وہ کسی نتیجے پر پہنچتی ہیں تو یہ امید ہوگی کہ اس وقت جو سرونگ لوگ ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے یا جو آرمی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ایسے ہی ہوگی جیسے فیض حمید اور باقی لوگوں کے خلاف ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیض حمید کے خلاف اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت صدیقی صاحب جو ہیں کہ انہوں نے بھی شکایت کی تھی، بلکہ انہوں نے یہ ایک پنڈی بار کے اندر خطاب کیا تھا جس کی وجہ سے پھر الٹا انہی کو ہی مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دے کے نوکری سے فارغ کیا گیا تھا، اور ابھی جو ہے کہ وہ دوبارہ سپریم کورٹ نے سارے کیس کو دیکھا اور پھر کہا کہ نہیں، ان کو جو سپریم جوڈیشل کونسل نے فارغ کیا تھا، برطرف کیا تھا، وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کو سنا نہیں گیا اور انکوائری پراپر نہیں کی گئی تھی۔ تو ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز یہ کہہ رہے ہیں، 5 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو فل کورٹ کی اور اس کے بعد اپنی رپورٹس مرتب کی، اور اسی طرح سے ڈسٹرکٹ کورٹ مختلف اضلاع میں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہی آ رہی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور ایگزیکٹو جو ہے کہ وہ عدلیہ کے اندر مداخلت کر رہی ہے، دباؤ ڈال رہی ہے، بلیک میلنگ کر رہی ہے۔ تو یہ آرمی چیف کے اوپر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو اس وقت سرونگ لوگ ہیں کہ یونیفارم کے اندر ہیں اور وہ عام شہریوں کو تو ایک طرف ہم رکھتے ہیں کہ جن اداروں نے انصاف فراہم کرنا ہے ان کے ساتھ اگر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور اگر اس کے اوپر خاموشی اختیار کی گئی یا کوئی کارروائی نہ کی گئی تو پھر اس سے یقینی طور کے اوپر اس سارے کے سارے جو احتساب کا عمل ہے اس کی شفافیت کے اوپر بڑے سوالات اٹھیں گے۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے 9 مئی کی صبح جو اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ ہوا تھا اور رینجرز نے کیا تھا، توڑ پھوڑ کی تھی، وکلا کو زخمی کیا، عدالتی عملے کو زخمی کیا، اور بایو میٹرکس کی جو روم ہے وہاں سے انہوں نے جو ہے کہ وہاں جو تنصیبات تھیں ان کو بھی توڑا اور وہاں سے عمران خان کو گرفتار کیا تھا جس انداز میں، اس میں سپریم کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹ نے بھی اس کو غیر قانونی کارروائی قرار دیتے ہوئے حکم دیا تھا کہ جو غیر قانونی کارروائی کے اندر ملوث افسر ہیں اور جوان ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ابھی تک جو ہے کہ وہ کارروائی نہیں ہوئی، اور اگر وہ کارروائی ہو گئی تو پھر یقینی طور کے اوپر جو ہے کہ یہ جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں جی کہ بعض ادارے یا بعض افراد جو ہیں کہ وہ قانون سے بالا ہیں یا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، اور اگر یہ جس دن 9 مئی کی صبح اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جو حملہ کیا رینجرز نے ان حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتاری کی گئی تو اس دن پھر پاکستان کے عوام یقینی طور کے اوپر یہ حق بجانب ہوں گے سمجھنے میں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے، کیونکہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو نہ تو چیلنج کیا گیا، نہ ہی وہ فیصلہ جو ہے کہ وہ ابھی ختم ہوا ہے، وہ فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے۔ 1 سال سے اوپر عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی، اور اگر کیا ہم یہ انتظار کرتے رہیں گے جی کہ یہ لوگ ریٹائر ہوں اور پھر فیوچر کے اندر کوئی آرمی چیف جو ہے کہ اس وقت پھر وہ کسی دباؤ کے نتیجے کے اندر اگر یہ حکم دے کہ جناب اب ان 2 سال 3 سال پہلے جو واقعات ہوئے تھے، ابھی فیض حمید کے خلاف بھی 2017-18 کے معاملات ہیں جن کے اوپر ابھی یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے یہ ابھی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ تو بہت پہلے کا فیصلہ تھا، تو اس لیے یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ کوئی ذاتی مخالفت یا ذاتی رنجش کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، بلکہ جو سرونگ لوگ اگر اس وقت جو پاکستان کے اندر جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے اور عدالتیں اس کو انڈورس کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہاں جی بالکل ایسا ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، عدالتی احکامات موجود ہیں ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، لیکن ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا، تو اگر تو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے پھر تو آپ کو صرف ایک فیصلہ نہیں بلکہ جتنے بھی فیصلے ہیں ان سب کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے۔